ایسائی دنیا جسے رچرڈ شیر دل کہہ کر پکارتی اور فخر کرتی تھی، اور جسے یورپی ملکوں نے اپنی افواج کی سربراہی سونپ کر فلسطین کی جنگ میں صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں لا کھڑا کیا تھا، اسی بادشاہ رچرڈ کا ایک قاصد صلاح الدین ایوبی کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر تذبذب تھا۔ وہ اپنے بادشاہ رچرڈ کی طرف سے ایک ایسا پیغام لے کر آیا تھا جس کے بارے میں اس کا دل کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کا بادشاہ اس کا مثبت جواب نہیں دے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بادشاہ رچرڈ کا پیغام پڑھا اور قاصد پر ایک نگاہ ڈالی جس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے قاصد کی ذہنی حالت بانپ لی تھی اور مسکراتے ہوئے نرم لہجے میں جواب دیا، بادشاہ رچرڈ سے کہہ دیجئے کہ ہمیں ان کی درخواست منظور ہے۔ ہم اپنے فوجی کمانڈرز کو بھی ابھی حکم بھجوا دیتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ 7 روز تک مکمل جنگ بندی کے عارضی معاہدے پر خود شاہ رچرڈ اور ان کی افواج بھی پوری طرح عمل کریں گی۔ صلیبی افواج کی طرف سے کوئی چھیڑخانی ہوئی تو پھر ہم یہ درخواست رد کر دیں گے۔ سلطان نے قاصد کے سراپا کا بھرپور جائزہ لیتے ہوئے کہا، ہماری طرف سے شاہ رچرڈ کو مبارکباد پیش کر دیں کہ وہ ایک اہم فریضے سے سبکدوش ہو رہے ہیں۔ قاصد کے چہرے کا اضطراب دور ہو چکا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسلمانوں کا سلطان اتنا فیاض بھی ہوگا۔ دل ہی دل میں وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ اگر ایسی درخواست سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف سے بادشاہ رچرڈ کی خدمت میں پیش کی جاتی تو وہ اسے حقارت سے ٹھکرا دیتا، بلکہ اسے سارے دربار میں سنا کر اس کا مذاق اڑاتا۔ سلطان صلاح الدین نے رچرڈ کی درخواست قبول کر کے فیاضی کا ایسا ثبوت پیش کیا تھا جس کا تصور بھی اس عیسائی قاصد کے لیے محال تھا۔ شاہ رچرڈ اپنی بیٹی ماریا کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ شادی کے جشن کے لیے اس نے عین ایسے زمانے میں 7 روز کے لیے جنگ بندی کی درخواست کی تھی جب یہ صلیبی جنگ اپنے زوروں پر لڑی جا رہی تھی۔ شاہ رچرڈ کے علاقے اور حلقے میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہونے لگیں۔ تھکے ماندے سپاہیوں کو بھی سستانے کا موقع مل گیا۔ عیسائی کیمپ میں فوجی شب و روز شراب پیتے اور رقص و سرور کی محفلیں برپا کرنے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں سپاہی آرام کرتے اور اپنے خدا کی عبادت میں مصروف دکھائی دیتے۔ شادی کے جشن کی تیاریوں میں مصروف شاہ رچرڈ کو ایک نئی بات سوجی اور وہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ قاصد پھر سلطان کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس بار اسے یقین تھا کہ سلطان رچرڈ کا دعوت نامہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ ذہین اور عاقل قاصد بڑے غور سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے کے تاثرات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان نے دعوت نامہ پڑھتے وقت کسی تاثر یا رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ سلطان نے ایک نگاہ اپنے درباریوں پر ڈالی اور پھر قاصد کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، میں شاہ رچرڈ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنی مسرتوں میں شرکت کے لیے یاد رکھا۔ شاہ رچرڈ کو میرا پیغام دینا کہ میں شادی کی تقریب میں ضرور شرکت کروں گا۔ قاصد یہ جواب لے کر سلطان کے خیمے سے باہر نکلا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ سلطان نے اگرچہ شادی کے جشن میں شرکت کے لیے حامی تو بھر لی ہے لیکن وہ اپنا وعدہ وفا نہیں کرے گا۔ بھلا کون ایسا شخص ہو سکتا ہے جو دشمنوں کی کچھار میں جانے پر آمادہ ہو؟ وہ ضرور بعد میں کسی مصروفیت کا عذر پیش کر دے گا۔ شاہ رچرڈ کی بیٹی شہزادی ماریا کی شادی کا دن آ گیا۔ پورے تذک و احتشام سے عیسائی طریقے کے مطابق شہزادی کی شادی ہوئی۔ رات کو شادی کی خوشی میں جشن کی تقریب منعقد ہونے والی تھی اور اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو شرکت کے لیے دعوت بھیجی گئی تھی۔ شام سے پہلے ہی صلیبی کیمپ کا گوشہ گوشہ قندیلوں اور روشنیوں سے جگمگانے لگا۔ سپاہی شراب پی رہے تھے، ناچ اور گا رہے تھے۔ شاہ رچرڈ کے خیمے میں اس کے درباری جرنیل اور عزیز و اقارب جمع ہو چکے تھے۔ شہزادی ماریا اپنی سہیلیوں کے جرمن میں نئی نویلی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ شاہ رچرڈ بڑا ہانکنے لگا۔ وہ اپنی شجاعت کے قصیدے خود ہی پڑھ رہا تھا۔ بار بار اپنے سامعین کو کہہ رہا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں آئے گا، اس میں ہمارے کیمپ کا رخ کرنے کی جرت کہاں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے کیمپ میں بڑے اطمینان اور خضوع و خشوع سے عشاء کی نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ خیمے سے باہر نکلے جہاں ایک خادم ان کا خاص گھوڑا لیے موجود تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑا چلنے لگا۔ سلطان کے پیچھے 2 گھڑ سوار بھی چلے آ رہے تھے جو شادی کے تحائف اٹھائے ہوئے تھے۔ اب رات بہت ہو گئی شاہ معظم، ایک درباری نے شاہ رچرڈ کو مخاطب کر کے کہا، مسلمانوں کا سلطان نہیں آئے گا۔ شاہ رچرڈ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے معلوم تھا وہ نہیں آئے گا۔ میں نے اسے مرعوب کرنے کے لیے جو انتظام کیے تھے وہ بیکار گئے۔ عین اسی لمحے حاجب نے اعلان کیا، مسلمانوں کے سلطان صلاح الدین ایوبی تشریف لا رہے ہیں۔ حیرت اور استعجاب سے شاہ رچرڈ اور اس کے درباریوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ شاہ رچرڈ اپنی حیرت اور بوکھلاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے باہر کی طرف لپکا۔ تھوڑی دیر بعد صلاح الدین ایوبی اپنے 2 خدمت گزاروں کے ساتھ خیمے میں داخل ہوئے۔ خادموں نے تحائف اٹھا رکھے تھے۔ یہ تحائف صلاح الدین نے نئی نویلی دلہن ماریا کو پیش کیے۔ اس کے فوراً ہی بعد دونوں خادم خیمے سے باہر چلے گئے۔
شاہ رچرڈ کا خیمہ جو اس تقریب کے لیے بہت سجایا سنوارا گیا تھا، جسے شاہ رچرڈ کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا تھا، سلطان نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر اس میں کوئی دلچسپی باقی نہ رہی۔ عیسائی سردار، جرنیل اور کابرین حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہے تھے جس کے خلاف وہ لڑ رہے تھے، اور وہ کمال بے نیازی سے اکیلا ان کے درمیان بیٹھا تھا۔ اسے کسی قسم کے خوف اور خطرے کا احساس تک نہ تھا۔ سلطان کی یہ بے نیازی، مردانہ وقار شاہ رچرڈ کو کھٹکنے لگی۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا، آپ کے جنگ سے دستبردار ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ مگر کیوں؟ سلطان نے کمال سادگی سے پوچھا۔ وہ اس لیے کہ یروشلم پر عیسائیوں کا حق ہے اور یہ ہمارا مقدس مقام ہے۔ پھر ساری دنیا کے عیسائی یروشلم کے لیے سردرد کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ جیت نہیں سکیں گے اور بلا وجہ مسلمان سپاہیوں کی موت کا باعث بنیں گے۔ سلطان کا چہرہ بے تاثر تھا، وہ کسی بات سے اثر نہیں لے رہے تھے۔ انہوں نے بڑے وقار سے جواب دیا، شاہ رچرڈ یہ بحث بیکار ہے، یہ خوشی کا موقع ہے۔ فلسطین کا فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا، اس کے سوا اس مسئلے کا کوئی اور حل نہیں۔ چند روز میں فیصلہ ہو جائے گا کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے۔ سلطان کے اس مسکت جواب نے شاہ رچرڈ کو یہ موضوع بدل دینے پر مجبور کر دیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے درباری اور اس کے جرنیل صلاح الدین ایوبی کی بے خوفی سے مزید متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب شاہ رچرڈ نے اپنا خفیہ ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بعض ماہرین سپاہیوں کو خاص جنگی کرتب دکھانے کے لیے تیار کیا تھا۔ اس کے اشارے پر وہ سپاہی آ گئے۔ واقعی ان کے کرتب متاثر کرنے والے تھے۔ انہوں نے اپنی بہادری اور شجاعت کے ایسے نمونے پیش کیے کہ تمام درباری آشش کر اٹھے۔ سلطان تلواروں کا ماہرانہ کھیل غور سے یوں دیکھ رہے تھے جیسے ان مظاہروں میں دلچسپی تو ہے مگر وہ ان سے زیادہ اثر نہیں لے سکے۔ مظاہرے ختم ہوئے تو شاہ رچرڈ نے بڑے فخر سے کہا، سلطان آپ نے دیکھا میرے پاس کیسے کیسے سپاہی ہیں، کیا آپ کے سپاہی ان کا مقابلہ کر سکیں گے؟ اس لیے میں کہتا ہوں آپ جنگ ختم کر کے چلے جائیں۔ سلطان صلاح الدین اپنی نشست سے اٹھے۔ انہوں نے اپنی ہلالی تلوار نیام سے نکالی تو اس کی آب و تاب سے دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہونے لگیں۔ سلطان کے چہرے پر بلا کا وقار تھا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، میں صرف ایک چیز دکھاتا ہوں، پھر آپ جواب دیجیے گا کہ کیا آپ کا ایک بھی سپاہی تلوار کے ایسے ماہرانہ استعمال کی صلاحیت رکھتا ہے؟ یہ کہہ کر سلطان بڑے وقار سے چلتے ہوئے شہزادی ماریہ کے پاس پہنچے۔ اس کے سامنے سر کو قدرے جھکا کر انہوں نے بڑے نرم لہجے میں کہا، شہزادی کیا آپ کا یہ انتہائی مہین ریشمی دوپٹہ لے سکتا ہوں؟ سب نگاہیں سلطان اور اس کی تلوار پر جمی ہوئی تھی۔ شہزادی ماریہ بھی بوکھلا گئی۔ ہاں سلطان معظم، آپ لے سکتے ہیں۔ اس نے کامتے ہاتھوں سے اپنا قیمتی سفید رنگ کا بہت ہی ملائم، بہت مہین ریشمی دوپٹہ اتار کر سلطان کے سامنے پیش کر دیا۔ سلطان نے شکریہ ادا کر کے وہ دوپٹہ لیا، شاہ رچرڈ پر ایک نگاہ ڈالی، پھر وہاں موجود تمام جرنیلوں، درباریوں کو وقار بھرے انداز میں دیکھا اور وہ نازک دوپٹہ ہوا میں اچھال دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوپٹہ زمین پر آتا، سلطان نے لپک کر اس پر اپنی تلوار سے وار کیا اور وہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ سلطان نے اپنی تلوار نیام میں ڈالتے ہوئے کہا، کیا شاہ رچرڈ آپ خود یا آپ کی فوج میں کوئی ایسا سپاہی ہے جس کی تلوار ایسے نرم اور مہین دوپٹے کو کاٹ سکے؟ کوئی ہے تو اسے کہے کہ آئے اور اس کا ثبوت پیش کرے۔ پورے دربار پر سناٹا چھا گیا۔ کوئی ایسا نہ تھا جس کی تلوار کی دھار اتنی تیز ہو اور کوئی ایسا نہ تھا جو سلطان جیسی مہارت رکھتا ہو۔ سلطان ایوبی متانت سے کھڑے رہے۔ پھر جب کوئی نہ آیا تو انہوں نے جانے کی اجازت لی اور اعتماد کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے اکیلے ہی خیمے سے باہر نکل گئے۔ دوستو، یہ تھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی کمال مہارت کی ایک داستان۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔